بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی 6 قسطوں میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ درود شریف پڑھنے والوں کے لیے 4 اصول لازم اور ملزوم ہیں۔ نمبر 1 نیت، نمبر 2 محبت، نمبر 3 توجہ یا دھیان، نمبر 4 یقین۔ تو ان میں سے پہلے 3 اصولوں پر تفصیلی بحث ہم پچھلی 6 قسطوں میں کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کا چوتھا بنیادی اصول ذکر ہوگا۔ ویسے تو یہ چوتھا اصول ہے اور اسے ہم سب سے آخر میں ذکر کر رہے ہیں، لیکن اہمیت کے لحاظ سے یہ اول نمبر پر آتا ہے، کیونکہ یقین وہ چیز ہے جو آپ کو بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے۔ جس کا یقین درست اور مضبوط ہو وہ کبھی راستے سے نہیں بھٹکتا، بلکہ ایک نہ ایک دن محنت اور کوشش سے منظر مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، لیکن یہاں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یقین کسے کہتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے یقین کی تعریف کیا ہے؟ یقین دراصل دل کے اس اطمینان اور سکون کو کہتے ہیں جس میں شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے، یعنی جب انسان کا دل اور عقل دونوں ایک حقیقت کو ایسے مان لیں کہ اس پر کوئی وسوسہ اندیشہ باقی نہ رہے، تو اس کیفیت کو یقین کہا جاتا ہے۔ اہل درود نے یقین کو 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ علم الیقین کیا ہے؟ نمبر 1 علم الیقین، کسی بات کا علم یا دلیل سے جان لینا، جیسے دھوئیں سے آگ کا یقین کرنا، یا اس کی مثال آپ ایسے لیں جیسے کہ میں آپ کو زبان کے ساتھ درود پاک کا علم دے رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، یا اگر کوئی بندہ کسی کتاب سے پڑھ رہا ہے، کسی استاد سے سیکھ رہا ہے، تو یہ علم الیقین ہے۔ نمبر 2 عین الیقین، اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، جیسے آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، یا جیسے اس کی مثال آپ یہ لیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ظاہری حیات میں دیکھا، ایمان کی حالت میں دیکھا۔ اور نمبر 3 حق الیقین، اس بات کا ذاتی تجربہ کرنا، جیسے آگ لگا کر یا سلگا کر اس کے دھوئیں کو دیکھنا یا محسوس کرنا۔ علم الیقین، جیسے دھوئیں سے آگ کا یقین کرنا، دھواں دیکھ کر یقین کرنا کہ یہاں آگ جل رہی ہے۔ عین الیقین، جیسے آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، صرف دھواں نہیں بلکہ آگ کو بھی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور نمبر 3 حق الیقین، اس بات کا تجربہ بھی ہو گیا، یعنی اس آگ یا دھوئیں کو دیکھنا اور پھر محسوس بھی اندر کر لینا۔ تو اس کی مثال ایک اور میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جیسے علم الیقین وہ ہے کہ جیسے صحابہ اکرام کے بعد اولیاء کاملین تابع تابعین سے لے کر آج تک ہم تک کتابوں کے ذریعے یا سینہ بسینہ کچھ علم ہماری طرف آیا اور ہمیں پتہ چلا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے آخری نبی آئے ہیں، ہم نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، تو جیسے جیسے انہوں نے ہمیں بتایا یہ علم الیقین ہو گیا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھا، ایمان لائے اور پھر آپ علیہ السلام کا فیض لیا، تو یہ عین الیقین ہو گیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے معراج شریف پر اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اپنی آنکھوں سے دیدار کیا، تو دیدار کرنا یہ حق الیقین ہے۔ تو حضرات گرامی، تو یہ 3 درجات ہیں یقین کے۔ جب انسان کو یہ تینوں یکمشت درجات یقین کے مل جاتے ہیں تو پھر حضرات گرامی انسان کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ درود شریف کی برکت سے میری دعا ضرور قبول ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین کے تینوں درجے آپ میں موجود ہیں۔ یقین کے ان درجوں کو سادہ سے الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، معزز سامعین اکرام، آپ سب نے شہد کا نام بھی سنا ہوگا، شہد دیکھا بھی ہوگا، شہد چکھا بھی ہوگا۔ بس یہی یقین کے 3 درجے ہیں۔ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے پاس
وائٹ شہد ہے، سفید رنگ کا شہد ہے، اور واقعی ہوتا ہے، شہد کے 3-4 رنگ ہیں۔ آپ نے میرے منہ سے یہ بات سنی کہ وائٹ ہنی ہوتا ہے، شہد ہوتا ہے، اور اس بات کو مان لیا، یہ علم الیقین ہے۔ پھر میں نے ایک بوتل میں وائٹ ہنی آپ کو دکھا دیا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یہ عین الیقین بن گیا۔ اور پھر میں نے آپ کو وائٹ ہنی چکھایا بھی، آپ نے چکھا بھی، تو وہ باقی اقسام کے شہد کی طرح میٹھا تھا۔ یہ حق الیقین بن گیا، یعنی مان بھی لیا، دیکھ بھی لیا اور چکھ بھی لیا، یہ حق الیقین بن گیا، جسے عرف عام میں آپ لوگ کامل یقین کہتے ہیں۔ نہ تو ذہن میں کوئی شبہ رہا، نہ ہی دل میں کوئی وسوسہ باقی رہا، کیونکہ آپ لوگ مان گئے، دیکھ بھی چکے اور چکھ بھی لیا، یعنی دل، دماغ، عقل اور روح سب یکجا ہو کر مطمئن ہو گئے، جس کی بدولت حق الیقین یعنی کامل یقین وجود میں آ گیا۔ تو حضرات گرامی معزز سامعین اکرام، امید ہے آپ کو یقین کامل کی پہچان ہو گئی ہوگی، اور اب آپ خود کو جانچ بھی سکتے ہیں کہ آپ یقین کے کس درجے پر کھڑے ہیں۔ چونکہ ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں یقین کامل کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی، تو آئیے یقین کامل کو درود شریف کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اس سلسلے میں مختلف حکایات اور امثال سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یقین کامل کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود شریف کے ثمرات، برکات، کمالات ہم پر جاری و ساری عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔